افشا، ویسے ہمارے ملک میں اقلیت ہونا کافی مشکل کام ہے، اور اگر آپ کا تعلق کسی عقیدے یا مذہب سے کی اقلیت سے ہے تو مسئلہ شاید زیادہ گھمبیر ہو جاتا ہے۔ بڑا صبر آزما کام ہے اس ملک میں اقلیت ہونا، واقعی اگر ان کا تعلق کسی مذہبی اقلیت سے ہے، کیونکہ ایک جو اوور آل رویہ ہے ہمارے سماج میں وہ یہ ہے کہ ایسا تو ہو ہی نہیں رہا، مطلب یہ تو جو ہماری مائنورٹیز ہیں وہ وکٹم ہوڈ پلے کرتی ہیں اور ڈھونگ رچایا جاتا ہے، اور دوسری طرف جو ان کے حق کے لیے بات کرنے والے، انسانی حقوق کے لیے بات کرنے والے لوگ ہیں وہ پاکستان کا امیج خراب کرنا چاہتے ہیں۔ کاشف صاحب، 4 مراحل میں ڈینائل جو ہے وہ سفر طے کرتا ہے یہاں پہ، اگر آپ کا تعلق اقلیت سے ہے تو، اور آپ کے ساتھ کوئی سماجی امتیاز کا رویہ برتا جا رہا ہے۔ پہلا تو یہ کہ اول تو ہویا ہی نہیں، نمبر 2 تھانوں دوجے پاسے دی بھی سننی چاہیے، نمبر 3 یہ بیرونی فنڈنگ پہ پلنے والے سازشی ملک کو بدنام کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں، اور جو آخری سٹیج ہے وہ یہ کہ فلاں ملک میں بھی وہاں کی اقلیت کے ساتھ یہ مظالم ہو رہے ہیں اور اس پر تو تم کبھی نہیں بولے۔ جی، یہ بالکل آپ نے جو ڈینائلز بیان کیے ایسا ہی ہے، ہمیں آئینہ دیکھنا چاہیے اس حوالے سے، اور لیکن ان ڈینائلز کی جو بھی صورتحال ہو، جتنا بھی پروپیگنڈا کیا جائے اس بات کے اوپر، ایک بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور وہ یہ کہ قیام پاکستان سے لے کر اب تک ہماری مذہبی اقلیتوں کو سماجی امتیاز کا، قانونی امتیاز کا سامنا کرنا پڑتا رہا ہے، اور بے شک وہ ان کی عبادت گاہوں کو جلانے کا معاملہ ہو، ان کی بے حرمتی کرنے کا معاملہ ہو، ان کے جان اور مال کا تحفظ ہو، اور جی یہ بالکل صحیح کہا آپ نے، یہ جو فورسڈ کنورژن، یہ بھی ایک صورت ہے جس کا سامنا ہے ہماری مذہبی اقلیتوں کو، اور اس کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ جو پاکستان کے پہلے لا منسٹر تھے جوگندر ناتھ منڈل، جب انہوں نے مایوس ہو کے ریزائن کیا تو جو وجوہات انہوں نے مینشن کی تھی ان میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ پاکستان کی مذہبی اقلیتوں کو فورسڈ کنورژن کا سامنا ہے۔ تو یہ اتنا پرانا معاملہ ہے، جب سے پاکستان بنا ہے تب سے لے کر اب تک، تو اس ظلم کی تاریخ اتنی پرانی ہے۔ افشا، کاشف صاحب، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہیں پر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ میں اور آپ اس معاملے کو بیٹھ کر کیوں ڈسکس کر رہے ہیں؟ ان لوگوں کو اپنے مسائل کے حوالے سے ہم جگہ دیتے ہیں، ہمارا مین اسٹریم میڈیا جگہ دیتا ہے، پارلیمنٹ تو چلو مطلب، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ دراصل ان کے پاس ان کو بات کرنا نہیں آتی، ان کو بتانا نہیں آتا، کیوں؟ کیا ان کو سلیقہ نہیں ہے بات کرنے کا، یا ان کے پاس لوگ نہیں ہیں کہ وہ اپنے معاملات کو خود پر بیتے جانے والے مظالم کو بیان کر سکیں؟ یہ سب سے اہم بات آپ نے کی ہے کہ میں اور آپ کون ہوتے ہیں، ان کے مسائل وہ خود کیوں نہیں بیان کرنے کی ان کو اجازت دی جاتی، سپیس نہیں دی جاتی، سپیس نہیں دی جاتی۔ اور یہ بالکل ہمیں یہ چیز ریئلائز کرنی چاہیے کہ مطلب ہم اگر یہ بات کر رہے ہیں تو ہماری بات میں جتنا اثر ہوگا اس سے کہیں زیادہ اثر اس وقت آئے گا، اس سے کہیں زیادہ وہ بات پرٹیننٹ ہو جائے گی جب ان کو سنا جائے گا۔ تو پھر میں ریپیٹ کروں گا اس بات کو کہ کسی بھی ملک کے اندر کنورژن کے اوپر کوئی وہ قانون سازی نہیں، ہر کسی کی مرضی ہے، لیکن اگر آپ کی ایک کمیونٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ان کے ساتھ کہ ظلم ہو رہا ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر سوچنا چاہیے، بات کرنی چاہیے، اس پورے پیٹرن کو سمجھنا چاہیے۔ بالکل، پیٹرن کو سمجھنے اور ریسرچ کو دیکھنے کے لیے ہماری نظر سے ایک یہ گزرا سینٹر فار سوشل جسٹس کا ایک ریسرچ ورک، اس میں کافی انٹرسٹنگ فیکٹس ہیں، اور میں چاہوں گی کہ میں آپ کے ساتھ اس کو ڈسکس کروں۔ کاشف صاحب، اس رپورٹ کے مطابق سن 2000 سے 2012 تک تقریباً 1750 غیر مسلم پاکستانی کنورٹ ہوئے۔ یہ آپ بات کر رہی ہیں 12 سال کے عرصے کی، کہ اس میں تقریباً 1750
لوگ جو رپورٹ ہوئے ہوں گے جو بالکل بالکل. اور جن میں بڑی اقلیتیں پاکستان میں ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے 726 افراد اور مسیحی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے 605 افراد شامل تھے. لیکن اس سے جو اگلی بات ہے وہ یہ کہ سن 2009 سے لے کر 2011 کے درمیان یہ جو لاہور شہر کے گرد و نواح میں آباد مسیحی گھرانے ہیں یہاں سے بڑی تیزی سے ایک کنورژن کا معاملہ سامنے آتا ہے جو کہیں میرا خیال نہیں ہے کہ ڈسکس ہوا ہوگا. ایسا کیوں ہے؟ بالکل. اور یہ آپ نے ایک بہت اہم رپورٹ کی طرف اشارہ کیا. پیٹر جیکب صاحب روح رواں ہیں اس سینٹر کے, اور میں بھی یہ رپورٹ دیکھ رہا تھا تو مجھے کچھ باتوں نے چونکایا. مثال کے طور پہ انہوں نے اسی رپورٹ میں ان کنورژنس کی بات کرتے ہوئے کچھ وجوہات کا ذکر کیا. کاشف صاحب, یہ وجوہات کے اوپر بات کرنے سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ یہ جو 2009 سے 2011 کے درمیان لاہور کے گرد و نواح میں جو کنورژن کا معاملہ سامنے آتا ہے اس کی اگر اوسط دیکھی جائے تو ماہانہ 60 مسیحی کنورٹ ہوئے ہیں. بالکل. یہ ایسے نمبرز ہیں جن کے اوپر اگر ہم تھوڑا سا سوچیں تو ہمیں یہ, جیسے میں نے وجوہات کی بات کی تو اس ریسرچ میں وہ جن وجوہات کا ذکر ہوا اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ یہ جو پاکستانی مسیحی ہیں پرٹیکولرلی لاہور, فیصل آباد اور ان علاقوں میں رہتے ہیں, سیال کوٹ میں, خانے بال میں, یہ دلت ہیں بنیادی طور پہ. اور دلت کا مطلب یہ ہوتا ہے سماج سے کٹا ہوا. آپ یہ دیکھیں کہ ہزاروں سال پہلے جب یہاں پہ آریہ پوتر جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہو رہا تھا تو اس وقت جو یہاں کے لوکل تھے, یہ ایک تاریخ کا ایک تھیسس ہے, ٹھیک ہے, تو جو لوگ یہاں کے لوکلز تھے ان کو غلام بنایا گیا اور ایک کاسٹ سسٹم ایسا بنا جس میں ان لوگوں کو بالکل نیچے کی طرف دھکیل دیا گیا. 2800 سے زیادہ ذاتیں ہیں اگر ہم آریہ دھرم کی بات کریں تو اس کے مطابق. تو یہ ان 2800 ذاتوں میں بھی سب سے نیچے لوور کاسٹ اور شیڈولڈ کاسٹ, یہ شیڈولڈ کاسٹ انگریزوں نے ان کے لیے جو ہے وہ ٹرم استعمال کی تھی. تو ہزاروں سال کی ان کو سماجی ناانصافی کا سامنا ہے کاسٹ کے نام پہ. پاکستان بننے کے بعد بھی کچھ نہیں بدلا, اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں, آپ ابھی بھی یہی لوگ, کبھی آپ ان کو گٹروں میں اترتا ہوا دیکھ رہے ہیں یا کبھی جو ہے وہ صفائی ستھرائی کا کام, ایک انتہائی بھیانک قسم کا ان کے ساتھ سماجی ڈسکرمنیشن برتی جاتی ہے. فورسڈ کنورژن کی کاشف صاحب آپ نے جو بات کی ہے تو اسی رپورٹ میں ہمیں 2012 سے 2017 کے درمیان 5 برسوں کے درمیان تقریباً 2900 فورسڈ کنورژن کے واقعات دکھائی دیتے ہیں. خواتین اور کم عمر لڑکیاں اقلیتی, یہ ایک بڑا نمبر ہے. یہ بڑا نمبر ہے اور اس نمبر کے ساتھ ہمیں ایک پیٹرن دکھائی دیتا ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پیٹرن دکھائی دیتا ہے, اور ہندو اور مسیحی بچیاں جس طرح سے اغوا کے بعد کنورژن اور پھر اس کنورژن کو نکاح سے جوڑ دیا گیا ہے یہاں پر, اگر دیکھا جائے تو یہ جو ہمیں تعداد, یہ جو نمبر سامنے آتے ہیں ان بچیوں کی زیادہ تر جو اکثریت ہے ان کا تعلق غریب گھرانوں سے ہے. وہی جو آپ کاسٹ سسٹم کی بات کر رہے تھے کہ جس طرح سے انہیں معاشرے سے کاٹ دیا گیا ہے. پنجاب میں مسیحی چونکہ زیادہ ہیں تو وہ دلت, اور سندھ میں ہندوؤں کی تعداد زیادہ ہے تو وہاں پہ شیڈول کاسٹ ہاری جو ہے وڈیرہ شاہی نظام کے شکار. اور کاشف صاحب یہ جو واقعات کی تعداد دیکھنے کو ملتی ہے, اور یہاں پر ایک مخصوص پیٹرن ہے جو فالو ہوتا ہے, اغوا, کنورژن, فورسڈ کنورژن, نکاح, اور پھر والدین کو مجبور کرنا کہ اور ڈرانا دھمکانا, اور کسی نہ کسی طرح سے انہیں سماجی جو ایک آؤٹ کم آئے گا اس کے حوالے سے انہیں ڈرانا دھمکانا. اور یہ پیٹرن آپ کو چاہے وہ سندھ ہو چاہے وہ پنجاب ہو وہی دیکھنے کو ملتا ہے. یہ جس پیٹرن کی آپ بات کر رہی ہیں نا افشاں, اس میں ایک اور ایلیمنٹ ہے جس کو ضرور ڈسکس ہونا چاہیے, اور وہ ہے میاں مٹھا صاحب کا ایلیمنٹ. ٹھیک ہے, جس طریقے سے بیک کیا گیا بہت سارے کیسز میں, اور ہماری ہندو کمیونٹی یہ کہتی ہے کہ ان فورسڈ کنورژنس کے اندر میاں مٹھا کا ایک کردار رہا ہے, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی حد تک عدالتی سطح کے اوپر بھی اور
पुलिस ने भी जो मीडिया रिपोर्ट्स सामने आ रही थी, और जो सियासी पुष्ट पनाहियाँ, मैं वही बात कर रहा हूँ ना, उसको इग्नोर किया। और वैसे भी अगर हम अपने अदालती सिस्टम की बात करें या इंसाफ के निज़ाम की बात करें, तो आप जानती हैं कि हम इसी मुल्क में रहते हैं। गरीब के लिए और कानून है, अमीर के लिए और कानून है। और फिर आप गरीब हों और आपका ताल्लुक़ मजहबी अक़लियत से हो, तो आप कितना दूर चला जाते हैं, आपके लिए स्कोप कितना कम हो जाता है इंसाफ मिलने का।